بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وعملا صالحا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ اس سورہ کا نام التکاثر ہے، جس میں بڑی وضاحت سے ان لوگوں کی نادانی اور کم ہمتی کا پردہ چاک کیا گیا ہے جو ایسی چیزوں پر فخر کرتے ہیں جو فانی ہیں، ان امور کو اپنے لیے باعث عز و افتخار شمار کرتے ہیں جو مقام انسانیت سے فروتر ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے انجام سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہو، دولت کے انبار سمیٹنے میں از حد مصروف ہو، تمہیں اتنی فرصت بھی نہیں کہ اپنے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کر سکو۔ لیکن یاد رکھو، جب تمہیں موت کا پیالہ پلایا جائے گا تو اس وقت تمہاری بند آنکھیں کھلیں گی اور مستور حقیقتیں عیاں ہو جائیں گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عبداللہ بن شخیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ التکاثر پڑھ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور اے آدمی تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال صرف وہ ہے جسے تو نے کھا کر فناہ کر دیا اور پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ کیا اور توشائے آخرت بنا لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال 3 چیزیں ہیں، جو کھایا اور فناہ کیا، اور جو پہنا اور بوسیدہ کر دیا، اور اللہ کی راہ میں دیا اور جمع کیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تو لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ انسان دولت کا کتنا حریص ہے کہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اسے جمع کرنے کی دھن میں لگا رہتا ہے، اور اس حد تک اچانک موت آتی ہے اور قبر میں جا کر ہوش آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر فرزند آدم کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک کے بجائے سونے کی 2 وادیاں ہونی چاہیے، اور آدم کے بیٹے کا منہ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ بعض جگہوں پر آیا کہ آدم کے بیٹے کا منہ تو صرف قبر ہی بھر سکتی ہے، اس کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ انسان کی غفلت، لاپرواہی اور آخرت سے بے رغبتی پر اظہار افسوس کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 تو واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، اس کے گھر اور مال، جن کی محبت اور فکر میں انسان زندگی بھر ڈوبا رہتا ہے، اور ان کی طرف لگاؤ کی وجہ سے آخرت کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا، وہ تو واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے، اور وہی اس کے ساتھی اور سہارا بنتے ہیں۔ احادیث ہمارے سامنے واضح کر رہی ہیں کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی ذات کی طرف مائل فرمائے، سنت رسول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، فکر آخرت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔